میری طرف سے میرے تمام دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اپنی امان میں رکھے۔ تو آج کا ویلاگ، اس میں سب سے جو میرے لیے اہم چیز ہے وہ ارشد شریف کی شہادت ہے، اور اس میں بھی پیش رفت ہوئی ہے، کیونکہ اصل ملزمان تک اس میں پہنچنا جو ہے نا، وہ تو چلا گیا دنیا سے، لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کے جو بھی حقیقی اور اصل قاتل ہے ان کو اپنے انجام منطقی تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے بعد امریکی لیڈی رپورٹر نے عمران خان صاحب سے انٹرویو کیا، اس میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا عمران خان صاحب سے حاصل کرنا چاہتی تھی، اور عمران خان صاحب نے بڑی ہوشیاری سے اس کی خواہشات کو پورا نہ ہونے دیا۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی صوبائی حکومتوں کو خط لکھ دیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سلیمان احمد صاحب، وہ بھی جنرل صاحب سے ملاقاتوں میں اپنی کو کوششیں کر رہے ہیں۔ ملک میں مہنگائی اور حکومتی سخت فیصلے اور ان کے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے پی ٹی آئی بھی اپنی پوری کوشش میں مصروف ہے۔ اس میں فی الحال کسی حد تک پی ٹی آئی کو کامیابی مل رہی ہے۔ وزیر آباد حملہ کیس جو ہوا ہے، جو یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں بھی عدالتی حکم کے بعد وکلاء کا پینل وزیر آباد آیا۔ ایس ایچ او نے اپنے روایتی انداز میں ان کو جواب دیا۔ اب امریکی لیڈی رپورٹر جو تھی، اس نے 5 بار ایک ہی سوال کیوں دہرایا، اور اس کا عمران خان صاحب نے بھی 5 دفعہ وہی جواب دیا۔ اب اس ملک میں یہ جو حالات حکومت اور پی ٹی آئی کی طرف سے ملے جلے بنائے جا رہے ہیں، اس کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ لانگ مارچ میں ابھی تک کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے باوجود لانگ مارچ کیا اپنے اصل مقاصد پورے کرنے میں کامیاب ہوا یا کہ نہیں ہوا۔ ابھی ان کی تفصیلات میں جاتے ہیں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا یا لائک نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور جو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی فالو کریں اور شیئر کر دیں۔ جو رسہ کشی چل رہی ہے، پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے۔ اصل میں پاکستان میں 2 طبقے ہیں، ایک نوری ہے، ایک خاکی ہے۔ اب نوری کے لیے ہر جگہ قانون اور ہے، ان کے ساتھ رویہ اور ہے، ان کے ساتھ وہ عدالت میں جائیں، وہ تھانے جائیں، کچہری جائیں، ایوانوں میں جائیں، عوام میں آئیں، انہیں نوری مخلوق ہی سمجھ کر، اور یہ خاکی مخلوق جو ہے ان کے آگے اپنے قدموں میں نچھاور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ مجبوریاں ہیں غریب آدمی کی، وہ بیچارہ اپنی خوشحالی کے لیے ہی ساری عمر ذلیل اور خوار ہوتا رہتا ہے، جبکہ اس کی قسمت میں چند ایک جو ہے وہ شاید نکل جاتے ہوں گے آگے، باقی ان کا یہی کام ہے۔ اور یہ سیاستدانوں کے جو بھی حکومتی ہو یا حزب اختلاف ہو، ان سب کے اپنی اولادیں جو ہیں، اپنے بچے اس ملک میں نہیں ہیں۔ یہاں زیر تعلیم کسی کی نہیں ہے۔ یہ جو کھوتی سکول ہے، ان لوگوں کے لیے جو غریب آدمی کے لیے بہت اچھا سکول ہے، یہاں 7 ہزار روپیہ 5-7 ہزار فیس دیتے ہیں، 10,000 بھی دیتے ہیں۔ یہ بھی ان لوگوں کے لیے کھوتی سکول ہے، کیونکہ وہ تو لاکھوں روپے والی، جہاں لاکھوں روپے فیسیں ہیں، کروڑوں روپے خرچے آتے، اخراجات آتے ہیں، ان کے لیے تو وہ سکول ہے، بس بیرون ملک ہے، پاکستان میں نہیں۔ پاکستانی بچے، میں کہہ رہا ہوں حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو،
सियासतदान कोई भी हो, आम आदमी भी सियासतदान बन जाए तो उसकी भी यही तरीका हो जाता है, क्योंकि इमरान खान साहब सियासतदान तो नहीं है ना, वो भी एक खिलाड़ी थे, सियासतदान बन गए हैं। अब उनके साथ सियासतदान मिल जाते हैं और मिशन सबका एक है कि गरीब का बच्चा पढ़े या ना पढ़े। अगर ये पढ़ लिख कर ऊपर निकल जाएंगे तो ये जलसों में तालियां कौन बजाएगा, इनकी बिरयानी पे कौन आएगा। इनको गरीब रखना है, अनपढ़ रखना है, ताकि ये इनके असल मकासद तक ना पहुंच सके। हम लोग, ये हमारे लिए ये है, हमारे बच्चों की तालीम, ये हड़तालें होती हैं। अब इमरान खान कर रहे हैं, पहले ये कर रहे थे, सड़कों पर ही रहते हैं और स्कूल बंद रहते हैं। हत्ता कि हमारा तो गरीब आदमी का मरीज भी एम्बुलेंस में दम तोड़ जाए तो कोई परवाह नहीं है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कभी नहीं हुआ कि इसकी जान निकली है, ये क्यों निकली है। हाँ, अलबत्ता इनका कोई बंदा मर जाए, इनके दाएं बाएं भी फायरिंग हो जाए तो उस इलाके के दर्जनों लोग थाने में जलील तो ख्वार होते रहते। गरीब आदमी खंबे पे चढ़ के मर जाए, आवारा गोली लग के मर जाए, ट्राले के नीचे आके मर जाए, कुछ नहीं होता। और ये गरीब की मजबूरियां हैं, क्योंकि जो मर गया वो तो मर गया, उसके जो लाहिकीन होते हैं अब उनके हाथ में उसकी सारी किस्मत का, उसके बच्चों की तकदीर का फैसला होता है। तो वो चंद टके, भाई इनसे को पूछे कि वो लेडी रिपोर्टर मरी, उसके घर में जाकर शहादत उसकी के बाद उसके घर में पैसे दिए और धमका के उसको केस ना करने का जो है वो पीछे बिठा दिया। और अपनी जिंदगियों के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं ये करते। तो इसी तरह वो जो बेचारा बेवकूफ आदमी खंबे पे चढ़ के इनके बैनर लगा रहा है इनको खुश करने के लिए, वो भी गया दुनिया से। ये उसकी गुर्बत है। अगर वो भी अमीर ज्यादा होता तो उसका जूता भी ना जाता अब उस खंबे पर। वो सिर्फ खुशनूदी हासिल कर रहा था और खुशनूदी हासिल करते करते जान की बाजी हार गया। इसी तरह जिसने इमरान खान के जलसे में जफा डाला है, ये खुद डालते हैं, किसी को नहीं डालते। उसकी गुर्बत का ये नतीजा है। वफादारी दिखाने की कोशिश की, वो तो बच गया, उसकी किस्मत है। अगर आगे गोली होती ठीक तरीके से वो मतलब, तो वो भी इस दुनिया में अब ना होता। तो ऐसे और बंदे पैदा करने के लिए उसको इनामात दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि सारे के सारे अपनी जान कुर्बान कर, जब करनी पड़े तो कर दो हमारे ऊपर, हम नूरी मखलूक है। तो हुकूमत भी कोई ऐसा कदम देखें आप, अगर कोई गरीब आदमी यहाँ रोड ब्लॉक करता है तो 200 बंदों पर FIR दर्ज होती है। हमने दर्ज हुई देखी है। मसलन किसी का कोई कत्ल हो गया, इंसाफ नहीं मिल रहा, उसने रोड ब्लॉक किया है, रोड ब्लॉक किया तो सारे मोहल्ले पे पर्चा हो गया कि तुम लोग रोड ब्लॉक करते हो। अच्छा, ये 6-6 महीने सड़कें ब्लॉक रखते हैं बजाते खुद। इनको अदालतों से भी इंसाफ मिलता है, कोई नहीं पूछता कुछ, या तू रोड क्यों बंद की थी। आम आदमी दे हकूक जेडे सलब कीते नहीं, जलसा करना है खाली जगह ते करो, रोड खाली करो, अवाम नू तो परेशान ना करो। लेकिन ये अवाम है कीड़े मकोड़े हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। ये उनकी खुशनुदियों के लिए जिंदगी पैदा होते हैं और मर जाते हैं। यानी उनको जब मजदूर की जरूरत पड़ती है इनमें से मिलेंगे, जलसे के लिए जरूरत पड़ी इनमें से मिलेंगे, उनके गाड़ी धोनी है तो इनसे धुलवाएंगे, उनके आगे पीछे तालियां मारनी है इनसे मरवाएंगे। हम क्या हैं, गरीब आदमी क्या है, इसकी क्या औकात है। ये खंबे पे चढ़ के मर जाए, ट्राले के नीचे आके मर जाए, इसके बच्चे स्कूल में ना जाए, इसके बच्चे अनपढ़ रह जाए, अमीरजादों के सिर्फ मुतालबात पूरे कराने के लिए कि जी अमीरों के मुतालबे पूरे हो रहे हैं और हमारे बच्चे तालीम से महरूम रह रहे हैं। क्या ये जमहूरियत है? आप जमहूरियत में सियासतदानों को हक है, और खुदा के बंदे आपको ही हक है रोड ब्लॉक करने का। गरीब आदमी को इंसाफ ना मिले, वो सड़क पे जाए तो सारे मोहल्ले सारे गांव पे मुकदमा दर्ज कर देते हो।
ان کے لیے وہ قانون نہیں ہے؟ عدالتیں بھی ان کو اس طرح لیتی ہیں کہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے، کہ کوئی مقدمہ کیس نہیں، صرف ان کو نوری مخلوق کو دیکھا جا رہا ہے۔ بس کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے، قوم کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ویسے قوم سوچ بھی لے تو کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ غریب آدمی جتنے مرضی عدالتوں میں تھانوں کے باہر جا کے جو بیٹھے رہے، پورا گاؤں ان کی عورتیں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی نہ تو میڈیا نے ان کو دکھایا ہے اور نہ ہی اندر سے کوئی ان کو جوں تک رینگتی ہے کہ باہر 200 بندہ تھانے کے باہر کھڑا ہے تو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ اگر ضرورت پڑی تو لاٹھی چارج کرنا ہے، ان کے خلاف مقدمے درج کرنے ہیں کہ انہوں نے روڈ بلاک کیا تھا۔ تو نوری مخلوق کے 2 بندے بھی تھانے آ جائیں تو ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ان کو تھرنے پڑنے پڑ جاتے ہیں، بلکہ آئی جی تک یہ معاملے چلتے ہیں۔ اور غریب آدمی سپریم کورٹ تو کیا سول کورٹ تک نہیں بیچارہ جا سکتا، غریب کیا کرے گا؟ تو لہذا یہ ملک جو ہے وہ گورے نے جو قانون بنا گیا ہے وہ گورے کا وہی قانون چل رہا ہے کہ نوری مخلوق اور ہے، خاکی مخلوق اور ہے۔ اور آج ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت میں رہے، اور آج پتا چلا ہوگا عمران خان صاحب کو کہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 73 کا آئین بنایا تھا، صاحب حیثیت لوگوں نے یا پولیس نے پولیس آرڈیننس مشرف کا ہی رکھنے پر مجبور کیا، اس کو تبدیل نہیں کیا 73 کے آئین کو۔ اب پتا چلے گا عمران خان صاحب، آپ کو پتا چلے گا کہ 73 کے آئین میں کیا فائدہ تھا اور اس آئین میں کیا فائدہ ہے اور اس کا کیا نقصان ہے۔ اسی طرح آج جو حکومت میں بیٹھے ہیں، کل کو وہ حزب اختلاف میں بھی آئیں گے اور یہی 73 کے آئین کا جو پولیس آرڈیننس کا حلیہ بگاڑا ہے یہ ان پر بھی استعمال ہوگا۔ پہلے بھی حزب اختلاف میں ان پر استعمال ہوتا رہا ہے کہ غریب آدمی جو ہے نا وہ تو مر ہی جائے اس ملک میں، کیونکہ غریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 73 کے آئین میں جو انہوں نے تبدیلی کی ہے، آرڈیننس لائے ہیں، اس آرڈیننس میں سب سے بڑی قباحت کیا ہے کہ آپ تفتیش تبدیل نہیں کر سکتے۔ جب تک جس کے پاس آپ کا کیس چلا گیا ہے وہ کرپٹ ہے یا ایماندار ہے، اسی پر اکتفا کرنا ہے، اور اس کا اثر صرف غریب پر پڑتا ہے، کیونکہ غریب اس کی تفتیش تبدیل نہیں کرا سکتا جب تک وہ فائنڈنگ دے نہ دے۔ وہ پھر تفتیش تبدیل کرانے کا مرحلہ اگلا جو چلتا ہے وہ کیا ہے؟ اس کے لیے بورڈ ہے، بورڈ کو آپ راضی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ اگر راضی کر سکتے ہیں تو اسی ایک اے ایس آئی کو کیوں نہ راضی کر لیتے؟ لہذا آپ ایس پی انویسٹیگیشن کو کیسے راضی کریں گے؟ اس کے بعد وہ ریجیکٹ کر دے گا۔ جب وہ ریجیکٹ کرے گا آپ بورڈ میں جائیں گے، وہ آپ کا بورڈ ڈویژن میں بنا ہوگا، پھر سارے ایس پی حضرات جو ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بات یہ ہے، کبھی پہلے ہوتا تھا کہ ایس پی کو درخواست دی جاتی تھی اور تفتیش تبدیل ہو جاتی تھی، ایس ایچ او کو درخواست دی جاتی تھی تو تفتیشی تبدیل ہو جاتا تھا، ڈی آئی جی کو درخواست دی جاتی تھی تو ضلع تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو کہیں انصاف کی توقع ہوتی تھی۔ تو اس لیے امیر زادوں کو یا بااثر لوگوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے تو تفتیشی بدل دیا جاتا ہے، نظام ہی بدل دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے وہ عدالت میں جائیں پھر بھی وہ وی آئی پی طریقے سے جاتے ہیں، کیونکہ غریب آدمی کو تو اس سے عدالت کا وکیل کی فیس نہیں دے سکتا، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کیسے جائے گا جی؟ اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے سزا مل گئی تب بھی ٹھیک ہے، جزا مل گئی تب بھی ٹھیک ہے، وہ صرف سجدے میں گر کر اللہ سے دعائیں کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ کار قانون یا حکومتی مشینری یا حزب اختلاف یا کوئی ہمارے انصاف کے نظام میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہنچ ہی نہیں پاتا وہاں تک۔ اگر پہنچ بھی جائے دھکے کھا کے، کوئی چیزیں بیچ کے، کوئی زیور بیچ کے، کوئی زمین بیچ کے وہ پہنچ بھی جائے، اس کے بعد وہ وکیل اتنا بڑا نہیں کر سکتا جتنا بااثر لوگ کر لیتے ہیں۔
تو وہاں بھی چہرے دیکھے جاتے ہیں. عام وکیل کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے، اور جو چہرے لکھے پڑھے ہیں ان کے ساتھ جو مطلب وہاں پر سلوک ہوتا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. باہر کیف، چلو یہ بات لمبی ہوگی، اس کو چھوڑے، آگے چلتے ہیں. رانا ثناءاللہ نے صوبائی حکومتوں کو خط لکھ دیے ہیں کہ یہ روڈ خالی کرائیں اور قانون کے مطابق اس پر عمل کریں. اب ایک لیڈی رپورٹر ہے امریکہ سے، وہ عمران خان صاحب سے انٹرویو کر رہی ہے اور ہر بار کوشش کر رہی ہے کہ وہ اس واقعے کی جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ 3 نام ضرور، ان کی تو درخواست ہی 3 بندوں پر تھی. ایک جنرل صاحب تھے، رانا ثناءاللہ صاحب تھے، اور وزیر اعظم تھے. وزیر اعلیٰ صاحب نے وہ جو ایف آئی آر درج کرائی ہے، وہ ایک تو وہی لڑکا جو پکڑا گیا اس کے خلاف ہے، اور باقی نامعلوموں کے خلاف. بہرحال ایف آئی آر تو درج ہو گئے، تفتیش کا مرحلہ بھی آگے چل پڑا ہے، اور عام اور غریب آدمی جو ہے اس میں 5 ملزم جو ہے وہ گرفتار ہو چکے ہیں اب تک، اور زیادہ ان میں جو ہے وہ اسی لڑکے کے عزیز و اقارب ہے. اسلام آباد سے وکلاء کا ایک پینل آیا تھا ایف آئی آر درج کرانے. جب سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلہ ہوا یا انہوں نے حکم جاری کیا ایف آئی آر کا، تو 8-7 یا ایک پینل پورا آیا تھا وکلاء کا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایس ایچ او نے ان سے یعنی معذرت کر لی اور بتایا کہ یہ ایف آئی آر جو ہے یہ وزیر اعلیٰ صاحب یا آئی جی صاحب درج کریں گے، وہی کرائیں گے. اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی. اب رہا سوال، جو قانون بنایا وزیر اعظم صاحب کے دور میں بھی وہی قانون تھا جس پر ان کی توجہ نہیں تھی، اور کاموں میں توجہ تھی. اگر اس وقت صحیح کر جاتے تو آج ان کو تکلیف نہ ہوتی. اس میں اب یہ عدالت جائیں، وہاں جا کے درخواست دیں، یا جو بھی اس قانون کی جو قباحتیں ہیں ان کو اب برداشت کریں. اور حکومت جو خوش ہو رہی ہے اس قانون پر، کل اگر حزب اختلاف میں اللہ نہ کرے آ جائیں تو وہ بھی اسی قانون کے تحت جو ہے ان کو یہی فیس کرنا پڑے گا. اگر آپ عام آدمی یا غریب آدمی کو کوئی مفاد دینا چاہتے ہیں کہ تو مشرف کا لایا ہوا، ویسے تو کہتے ہیں ڈکٹیٹر، یہ ڈکٹیٹر کا قانون ہے، لیکن کسی جمہوری بندے نے، کیونکہ جمہوریت بھی تو آدھی ڈکٹیٹر ہی ہے، کسی جمہوری نے یہ ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا پولیس آرڈیننس تبدیل تو نہیں کیا آج تک. اس کے بعد کتنی جمہوری حکومتیں آئی ہیں، کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ پولیس کے محکمے کو ناراض کر کے اور وہ آئین بنا دے. کیونکہ اس میں ڈی پی او صاحب نہیں ہوتے، اس کا انچارج ڈی سی ہوتا ہے ضلع کا، اور ڈی سی سے تو کسی کو امید ہو سکتی ہے کہ کوئی انصاف لے لے. اس میں ڈی سی کے پاس جوڈیشل انکوائریوں کا بھی اختیار ہوتا ہے. لیکن یہ جو اعلیٰ شخصیات نوری مخلوق ہے، یہ تو غریب آدمی کی نہیں نا اب جوڈیشل انکوائری لگتی. ان کی تو آج بھی لگ جاتی ہے، جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے، درخواست دیتے ہیں اور جی یہ پینل بنا دو جی، اتنے جج آ جاؤ جی، اس میں جی یہ ہو جائے جی وہ ہو جائے. آج تک کسی غریب کی بھی جوڈیشل انکوائری ہوتی دیکھی آپ نے؟ نہیں ہوتی. اس آرڈیننس کو تبدیل کرنے کے بعد اتنی قباحتیں آ گئی ہیں. اس دور میں ڈی سی یا سیشن جج جوڈیشل انکوائری لگوا دیا کرتے تھے، اب نہیں ہے. اب یہ اسی طبقے کے لیے ہے جوڈیشل انکوائری. غریب آدمی کی ساری فیملی بھی مر جائے جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی. یا یہ کو ہائی لائٹ ہو جائے، سیاستدانوں کے ہاتھ چڑھ جائے کیس، تو پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ہر بار جب لیڈی رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کون سے شواہد ہیں، عمران خان صاحب کو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سے شواہد ہیں کہ آپ ایف آئی آر درج کرانا چاہتے تھے، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ پرانی باتیں وہی شروع کر دیتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا اس ملک میں کیا ہوا ہے، اس ملک میں بیرونی مداخلت ہوئی ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے. آخر کار 5 بار اس لیڈی رپورٹر نے ضد کی کہ
کہ آپ مجھے کوئی ثبوت بتا دیں جس کے تحت آپ FIR درج کرانا چاہتے تھے، تو ہر بار انہوں نے آئیں بائیں شائع کیا، کوئی ثبوت اسے نہیں بتا سکے، جس کے نتیجے میں اس نے پھر اگلا سوال کر دیا کہ آپ نے تو اسی طرح امریکہ مداخلت کا بھی الزام لگایا تھا، اس میں بھی آپ کے پاس کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اس لیڈی رپورٹر کے مقدر چنگیزی کو عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح کے سوال کرے گی، کیونکہ وہ تو اپنے منظور نظر لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں۔ شاید یہ اس کا پہلا اور آخری انٹرویو ہوگا، اب اس کو تو موقع نہیں انشاءاللہ ملے گا۔ یہ جو ملک کی افراتفری ہے، اس میں بالآخر غریب ہی کو نقصان ہوگا، کیونکہ سعودی محمد بن سلمان تشریف لانا چاہتے ہیں اور وہ لا رہے ہیں۔ شاید عمران خان صاحب کا یہ مقصد ہے کہ وہ آ کر ہمارا یہ تماشا دیکھ لیں، اور اگر وہ اس ملک کے ساتھ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی نئی، تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ حکومت نہیں کر سکتی، ان کو اتنا پریشان کیا ہوا ہے سیاسی پارٹی نے، اور اگر کوئی وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی خوف سے وہ معاہدہ نہ کریں، کیونکہ ان کو پتا ہو کہ اس حکومت کا کوئی پتہ نہیں یہ رہتی بھی ہے کہ نہیں رہتی۔ بالآخر ان لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، آپ 3 سال ملک بند رکھیں، پھر بھی یہ ان کے کھانے پینے کا ان کو فکر نہیں ہوگی، ان کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں۔ فرق تو صرف غریب آدمی کو پڑتا ہے نا، جس بیچارے نے صبح کما کے لانی ہے اور شام کو کھانی ہے۔ یہ جلسے جلوسوں میں بھی جو پتہ چلتا ہے لوگوں کی باتوں سے، کو کافی سارے پیڑ لوگ بھی ہوتے ہیں، اگر کچھ پیڑ نہیں ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جن کے گھر میں کئی سال وہ بریانی گھر میں دیکھنی نہیں نصیب ہوتی، وہ بیچارہ یہاں آ کے بریانی سے جگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم نے یہ دکھایا ہے، ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بریانی کے ڈبے سے بیچارے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اوقات ہے اس غریب آدمی کی؟ تو جو رپورٹ وہاں سے آئی ہے، جو انہوں نے آ کے عرش شریف کے متعلق بتایا ہے، وہ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے۔ وہ حادثاتی عرش شریف کا شہادت جو حادثاتی نہیں ہے، وہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اپیل کر دی، حادثے کی بھی جوڈیشل انکوائری کا کہہ دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ شہید کی والدہ نے بھی پہلے درخواست بھیجی ہوئی ہے، لہذا یہاں دوسری جوڈیشل انکوائریاں ہوں گی، اس کو بھی جوڈیشل انکوائری میں رکھ لیا جائے اور اصل ملزمان تک پہنچا جائے۔ ہماری دعا ہے کہ اصل ملزمان تک حکومت پہنچ کر ان کو گرفتار کر کے اور متاثرین کو انصاف دلا دے۔ اب اگر یہ یہی رویہ رکھتے ہیں کہ شاید سڑکیں اسی طرح بند رہتی ہیں یا ملک میں افراتفری رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے اور جمہوریت کو لپیٹنے کی کوشش ہے، حالانکہ اس جمہوریت کا فائدہ بھی ان لوگوں کو ہی ملتا ہے۔ غریب آدمی کو نہ جمہوریت کا کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ فوجی حکومت سے کوئی فائدہ ملتا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا غریب پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے گا اور چلا جائے گا۔ یہ عمران خان کو جو پذیرائی ملی تھی نا، وہ اس لیے ملی تھی، جس بندے نے بھی غریب کے لیے نعرہ لگایا نا، یا اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر اب تک غریب عوام بیچاری اپنی اولادوں کے مستقبل کے روشن مستقبل دیکھنے کے لیے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن یہ صرف بیوقوف بناتے ہیں۔ مشن سب کا ایک ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں، ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم نوری مخلوق ہیں، ان سے خدمت کرانی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، یہ جلسے جلوسوں میں نذرانے جانوں کے پیش کرنے، یہ اسی چیز کی نشانی ہے
کہ بوس کو خوش کرتے جان دے دیتے ہیں. ان کی اپنی جانیں وہ بہت قیمتی ہیں. ان کے لیے حکومت جو ہے بولٹ پروف شیشے بھی ان کو دیتی ہے کہ اس میں بیٹھو آپ کو گولی نہ لگ جائے. باقی جو مجمع پیچھے ہے وہ سارا بھی مر جائے تو جوں تک نہیں رینگتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو نشان لگ جائیں اور کہیں یہ گولیاں لگی ہیں پھر بھی کوئی نہیں پوچھتا. غریب آدمی کو اصلی گولی لگ جائے اور اس کی بھی چھان بین ہوتی ہے کہ خود تو نہیں مار کے آ گیا. اس کے لیے بھی ڈاکٹر جو ہے ان کا رویہ مختلف ہوتا ہے میڈیکل دیتے وقت، MLC جو بناتے ہیں. تو بہرکیف بہت سے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اپنے ارد گرد دھیان کریں، بہت سے قتل ضائع ہو چکے ہیں. اصل ملزمان تک پہنچے ہی نہیں جاتا، بلکہ مدعی لکھوانا بھی چاہے قاتل کا نام، جنون قاتل کا نام تو نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک لڑائیاں جھگڑے فساد ہو رہے تھے، تو ایک وکیل صاحب، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، نہیں بتاؤں گا، انہوں نے اپنے دوست کو بتایا. انہوں نے کہا یار یہ لڑائیاں ختم کر دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. انہیں کہا نہیں جناب لڑائی ساری مطلب مجبور آ سی. انہیں کہا پھر اتنے کا بھی یہ طریقہ ہے کہ ایک ہی ملزم ہوں، ایک ہی گولی ہوں اور وہ بھی ڈسچارج ہو جاتا جی تھانے چو. ذہن چ رکھو، لڑی جاؤ تسی، نہ مطلب ماحول سیدھا کرو. تو یہ ہے پوزیشن غریب کے لیے کہ ایک بندہ ایک ہی گولی، دوسرا ملزم ہے ہی کو نہیں. تو ان کا کہنا تھا وہ بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے تھانے سے اگر اس کے پاس وسائل اور پیسے ہیں تو بہرکیف اس کے ساتھ ہی میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، کیونکہ ویلاگ میرا پروگرام ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ تک رہے، تاکہ ناظرین جو ہے وہ جلدی سے جلدی جو میری چند باتیں ہیں وہ سن لیں اور وہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو. تو جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، وہ مہربانی کرے کہ اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد.